اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات، کل آپ کے سامنے حدیث جبریل پڑھی گئی تھی، جسے ام الحدیث بھی کہتے ہیں، اور تمام حدیثوں کا نچوڑ اور اس کا خزانہ ہے۔ اور اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، سفید کپڑے میں ملبوس، سیاہ بالوں والا، اس پر اثر کے اثرات نہیں تھے اور اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اور قربت کا عالم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا کر اور آپ اپنے گھٹنے پہ اپنا ہاتھ رکھ کر ادب کے ساتھ آپ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اور لہجہ بالکل کھرا کھرا سیدھا نام لے کر سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتائے، اور پھر اس سائل نے آپ کے جواب کی تصدیق کی اور کہا آپ نے صحیح جواب دیا ہے۔ اور اس پر حاضرین کو حیرت بھی ہوئی، تعجب بھی ہوا کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اگلے مرحلے میں پھر اس شخص نے یہ سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ والیوم الآخر، یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ رب العزت کی ذات پر کہ وہی خالق و مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی کائنات کا رچانے بسانے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع و نقصان کی صلاحیت ہے، وہی بنانے اور بگاڑنے والا ہے، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور سب کی جانیں اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس بات پر ایمان لاؤ، زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو، اور اس کے تقاضوں کو اعضاء و جوارح سے پورا کرو، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ کہ وہ نورانی مخلوق ہیں۔ چنانچہ فرشتے کی یہ تعریف کی گئی ہے، جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والکلب والخنزیر، ایسا نورانی جسم ہے جو مختلف صورتیں دھار سکتے ہیں، مختلف صورتوں میں آ سکتے ہیں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کتے اور خنزیر کے، کہ کتے اور خنزیر کی صورت میں فرشتے کبھی نہیں آ سکتے، ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کبھی نہیں آ سکتے، بقیہ مختلف صورتوں میں آ سکتے ہیں۔ یہی حدیث جو ابھی پڑھی گئی ہے اور جس کی تشریح ہو رہی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ وہ انسانی صورت میں آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کبھی انسانی صورت میں آتے تو اکثر و بیشتر دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں جبریل امین آتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ، پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا جب وحی نازل ہوئی اور وحی کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا، اور کافی عرصے کے بعد، بعض لوگوں نے وہ عرصہ 2.5 سال کا لکھا، کچھ لوگوں نے 6 مہینے کا لکھا، بہرحال کافی عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے کہ اچانک آسمان میں سرسراہٹ کی آواز ہوئی، اور جب سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جسے پہلی مرتبہ غار حرا میں دیکھا تھا، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا زمین کی طرف اتر رہا ہے۔ چنانچہ آپ کے قلب اطہر پر رعب کی کیفیت پیدا ہوئی، اور آپ جلدی سے گھر تشریف لائے، اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ اور پھر جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے، اور پھر آپ سے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، اے چادر کے اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو، شرک اور کفر سے لوگوں کو ڈراؤ۔ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھو،
اگر اس کے ظاہری معنی مراد لیے جائیں جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے تو اپنے لباس وغیرہ کو پاک صاف رکھو، طہارت، اور بہت سے لوگوں نے اور راجح یہی ہے کہ باطنی مراد لیا ہے، یعنی اپنے دل کو کفر سے، نفاق سے، شقاق سے، عصیان سے، طغیان سے پاک صاف رکھو۔ بہرحال دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی طور پہ صفائی اختیار کرو اور گندگی چھوڑ دو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہ وحی نازل ہوئی، جبریل امین آپ کو اصلی صورت میں 2 مرتبہ ملے۔ چنانچہ یہ ایمان لانا کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی بڑی تعداد ہے، اتنی تعداد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سوئی کے ناکے کے برابر بھی، سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے مگر وہاں فرشتہ موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اور وہ زمین کی خبریں، زمین والوں کے حالات بتاتا رہتا ہے۔ ہمارے اس صلاۃ میں بھی فرشتے موجود ہیں، اور ابھی ان کے بدلی کا وقت ہے، رات کے فرشتے بھی آ گئے ہیں، دن کے فرشتے اعمال لے کر رخصت ہو جائیں گے اور رات کے فرشتے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں گے، پھر فجر کے وقت دن کے فرشتے جمع ہوں گے اور رات کے فرشتے چلے جائیں گے اور دن کے فرشتے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں گے۔ ہمارے اور آپ کے کندھوں پر کرامن کاتبین موجود ہیں، اور مؤمنین کے لیے حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں، اور انہیں رغبت دلانے والے اور انہیں ان کی ہمت افزائی کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ تو ایمان لانا فرشتوں پر اور کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں اتاری ہیں۔ اب واجب العمل صرف قرآن پاک ہے، ورنہ تمام آسمانی کتابیں چاہے وہ انجیل کی صورت میں ہوں، زبور کی صورت میں ہوں، تورات کی صورت میں ہوں، صحیفہ ابراہیم کی صورت میں ہوں، صحیفہ نوح اور صحیفہ آدم کی صورت میں ہوں، یہ تمام کتابیں منزل من اللہ تھیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان صحیفوں کی تعداد 318 یا 19 تک پہنچتی ہے۔ بہرحال اب قرآن پاک کو چھوڑ کر آسمانی کتابیں تحریف کا شکار ہو گئیں، اور اب تو روئے زمین پر صرف 2 کتابیں باقی رہ گئیں، تورات اور انجیل کی صورت میں، جنہیں جو ہے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، اور بائبل میں وہ سب موجود ہیں۔ تو ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں پر یہ کتابیں اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمائیں، لیکن اب صرف واجب العمل قرآن پاک ہے۔ ہاں، تورات یا انجیل کا وہ حصہ جو قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، یا وہ حصہ جو قرآن پاک کے مخالف ہے ہم اس کو رد کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریف ہے، یا تورات و انجیل کا وہ حصہ جس سے نہ قرآن پاک کی تائید ہوتی ہے اور نہ اس کی مخالفت ہوتی ہے، تو اس کے سلسلے میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے، ہم اس پر کوئی تبصرہ، اس پر کوئی نقد نہیں کرتے۔ تو کتابوں پر ہمارا ایمان، لیکن واجب الاتباع اور واجب العمل صرف قرآن پاک ہے اور قیامت تک ہے۔ اور اسی طرح سے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم وقال له اکتب قال ما اکتب قال اکتب مقادیر الخلائق وکان عرشه علی الماء۔ پہلے جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم تھا۔ قلم کی بڑی عظمت ہے، اگر اسے صحیح معنوں میں استعمال کیا گیا تو دعوت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور اگر اسے جھوٹ اور فراڈ کے لیے استعمال کیا گیا تو ہلاکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ تو قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ، تو قلم نے کہا اللہ کیسے لکھوں؟ اللہ گویائی دے دیتا ہے مخلوقات کو۔ کہا کیا لکھوں؟ کہا مخلوقات کی تقدیریں لکھ۔ اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق ب50 الف سنہ، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں، مخلوقات کو پیدا کرنے تھے 50,000 سال پہلے، اور یہ سب کچھ اللہ کے علم میں تھا۔ مخلوقات جو پیدا ہوئیں ان کے پیدا کرنے سے پہلے اس کا پورا علم اس کو تھا، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد اس کا پورا علم اس کے پاس ہے، اور اگر ان کو نہ پیدا کرتا تب بھی اس کا علم اس کے پاس ہے۔ اسی لیے کل میں نے کہا تھا کہ پورا کا پورا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر اس میں کوئی کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، پیغمبر کو شریک کرتا ہے تو گویا اللہ کے علم میں وہ شریک ٹھہراتا ہے، وہ مشرک ہے۔ اسی لیے غیب کی باتیں کوئی نہیں بتا سکتا، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دے دیا وہ غیب نہیں رہ گئے۔ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، تو جب وہ بتا دی تو وہ غیب نہیں رہ گئی، وہ غیب نہیں رہ گئی، وہ تو اللہ نے بتا دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب کا ثبوت گویا اللہ کے علم میں شریک ٹھہرانا ہے، اور یہ بڑے جرم کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی، اور پھر اس کے بعد، اور تقدیر اتنا اہم ذریعہ ہے بندے کے پرسکون ہونے کے لیے کہ اگر کہیں اسے نقصان ہو گیا تو اب جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے وہ واویلا مچاتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، بال نوچتے ہیں، سر مڈا لیتے ہیں، ہلاک کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، خودکشی کر لیتے ہیں۔ ابھی کتنے کسانوں نے خودکشی کر لی؟ خودکشی کرنے والوں میں 1-2% کہیں ملیں گے جن کا نام مسلمان ہوگا لیکن ان کی زندگیوں پر اسلام کے اثرات نہیں ہوں گے۔ نام ہو سکتا ہے وہ عبداللہ و محمد، لیکن ان کی زندگیوں میں اسلام نہیں، ایمان نہیں، اس لیے انہوں نے خودکشی کر لی۔ ورنہ تقدیر پر ایمان ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے۔ اسی لیے ہم نے کبھی پڑھا تھا کہ ایک انگریز مورخ، مغربی مورخ ڈاڈ یہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے دکھوں اور ان کے غموں کا آدھا علاج تقدیر پر اس کا ایمان ہے۔ اس نے اپنے حساب سے آدھا ایمان کا، ہم کہتے ہیں پورا علاج، مسلمانوں کے دکھوں کا پورا علاج تقدیر پر ان کا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد اس نے مثال سے سمجھایا کہ ہمارے ہاں 50,000 پاؤنڈ چوری ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کمیشن بچھاتے ہیں، دوڑتے بھاگتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے میں 20-25 ہزار پاؤنڈ چلا جاتا ہے، اور سوائے نقصان اور گھاٹے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، وہ اس کی گرہ کھلتی ہی نہیں ہے، وہ عقدہ کھلتا ہی نہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے تو ایک جھٹکے سے مطمئن کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، وہ یہ کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی وجہ سے انسانوں کو جنت میں جانا پڑا، کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تم پر جو کتاب اتری ہے تورات، کیا تم اس میں اس کا کوئی ذکر پاتے ہو؟ کہا پاتے ہیں۔ کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا اس میں لکھا ہوا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، جنت کے درخت سے جو روک دیا تھا اس سے نافرمانی کی اور وہ بھٹک گئے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تورات کب لکھی گئی؟ کہا تورات تو نازل ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی۔ کہا پھر کیا تمہارا اعتراض کرنا صحیح ہے؟ خاموش۔ تو تقدیر پر ایمان، اس سے مسلمانوں کو ایک گونا سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بس بے تحاشا کرتا چلا جائے اور ذرا خیال نہ کرے، سوجھ بوجھ سے کام نہ لے، دانش مندی سے کام نہ لے، بس وہ آگ جل رہی ہے اور گھستا چلا گیا کہ صاحب تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہم جل جائیں گے، تقدیر میں نہیں لکھا ہوگا تو ہم نہیں جلیں گے۔ یہ نرے حماقت کی بات ہے، یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ آدمی پوری طرح سے اطمینان، سکون اور ہوشیاری کا مظاہرہ کرے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھے، پھر جو کچھ پیش آتا ہے وہ تقدیر پر اس کا ایمان ہے۔ اور جب تقدیر پر ایمان ہے
اس سے آگے امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے کیا کہا گیا؟ والیوم وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ایمان بالیوم الآخر میں کمی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں گناہوں کا بازار گرم ہے، ہمارے ہاں چوری کا بازار گرم ہے، ڈکیتی کا بازار گرم ہے، خیانت کا بازار گرم ہے، حتیٰ کہ مبارک مہینے میں بھی کاروبار کرنے والے اور بیع و شراء کرنے والے دھوکہ دھڑی سے باز نہیں آتے، مال صحیح نہیں اور بیچ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کیوں ہے؟ ان کے دلوں میں یہ تاثر نہیں ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حساب و کتاب ہوگا، جب ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو ایمان بالیوم الآخر یہ امت مسلمہ کا واحد عقیدہ ہے جو دنیا سے سارے فتنہ و فساد کو ختم کر سکتا ہے، اور اس میں سب شامل ہیں، چاہے قوم کا سربراہ ہو، چاہے قوم کا ادنا فرد ہو۔ اگر لوگوں کے دل میں یہ بات ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حساب و کتاب ہوگا، آدمی کبھی غلطی نہیں کر سکتا، آدمی اپنے آپ کو کبھی بے اعتدالی سے الجھا نہیں سکتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ سوال کیا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ستہ بتا دی ہیں۔ تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ، اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ۔ تو پھر سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا اور جواب دیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اب اس کے بعد کہا اچھا احسان بتا دیجئے، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان تو وہ قیمتی جوہر اور ہیرا ہے کہ جس سے انسان کی زندگی سنور جائے۔ کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تمہارے فکر و خیال میں، تمہارے احساس و شعور میں، تمہارے اعضاء اور جوارح میں یہ بات رچی بسی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب کوئی اپنے مالک کل کو دیکھ رہا ہو، مختار کل کو دیکھ رہا ہو، تو وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اور اگر یہ نہیں پیدا ہو، یہ تو اعلیٰ قسم ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پیدا نہ ہو پائے تو یہ بات تو ہونی ہی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی خامی، خرابی، نافرمانی نہیں کر سکتے، اور بشر ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ و استغفار۔ گویا احسان وہ چیز ہے جو اسلام کے مظاہر اور ایمان کے باطن سب کو شامل ہے۔ احسان وہ چیز ہے جو بندے کے ظاہری اور باطنی اصلاح کا ضامن ہے۔ احسان وہ چیز ہے جس کے ذریعے بندے میں سدھار اور اصلاح پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو بہت سے لوگوں نے تصوف سے تعبیر کیا ہے، اور پھر تصوف کے مختلف ایسے مظاہر سامنے آتے ہیں جو بندے کو اسلام سے کوسوں دور پہنچا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل احسان کے تعلق سے کچھ بقیہ گفتگو ہوگی، اور پھر قیامت اور اس کی نشانیوں پر گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ یہ حدیث اپنے تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ صحیحہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔